ایک دن انور مقصود نے معین اختر سے ایک بات کہی اور معین اختر نے ایسا جواب دیا کہ آج تک وہ بات لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ دوسری طرف بھارت کے ایک بڑے اسٹیج پر ایک پاکستانی فنکار کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے مائک سنبھالا پورا حال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ہمارے یہاں تو لوگ ایک دوسرے کی استریاں لے جاتے ہیں، بولا واپس نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ فنکار تھا عمر شریف۔ اور پھر ایک وقت آیا جب سکندر صنم اور ولی خان کی جوڑی نے اپنے منفرد انداز سے سرحد پار بھی کامیڈی میں ایسا رنگ بھرا کہ آج بھی ان کے کلپس دیکھ کر لوگ بے اختیار ہنس پڑتے ہیں۔ نہیں بھائی میں آپ سے جیت ہی نہیں سکتا۔ ویسے یار تم آدمی عقل مند ہو، میرے چند لیکن افسوس آج ان میں سے کئی فنکار ہمارے درمیان موجود نہیں۔ تو آخر کراچی نے ایسے عظیم فنکار کیسے پیدا کیے؟ آئیے چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں ہر کہے کے پیچھے برسوں کی محنت، جدوجہد اور فن چھپا ہوا ہے۔ کراچی یہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا شہر نہیں بلکہ فن، ادب، موسیقی، فلم اور کامیڈی کا بھی سب سے بڑا مرکز رہا ہے۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا، جب اسٹیج ڈراموں نے مقبولیت حاصل کی اور جب سینما گھروں میں لوگوں کی قطاریں لگتی تھیں، تب کراچی کے نوجوان اپنے خواب لے کر انہی اسٹیجوں پر پہنچتے تھے۔ انہی نوجوانوں میں ایک نام تھا معین اختر صاحب کا۔ معین اختر نے کبھی کامیڈی کو صرف ہنسانے کا ذریعہ نہیں سمجھا۔ ان کے ہر کردار میں ایک کہانی ہوتی تھی، ایک پیغام ہوتا تھا اور ایک ایسا فن جو دنیا میں بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ انہوں نے سینکڑوں کردار نبھائے، درجنوں زبانوں اور لہجوں کی نقل کی اور ثابت کیا کہ اصل کامیڈین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کر دے۔ 22 اپریل 2011 کو جب معین اختر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف ایک فنکار نہیں بلکہ پاکستان کی کامیڈی کا ایک پورا باب بند ہو گیا۔ لیکن کراچی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی شہر کی گلیوں سے ایک اور نوجوان نکلا جس نے اسٹیج کو اپنی سلطنت بنا لیا تھا۔ اس کا نام تھا عمر شریف۔ لیاقت آباد کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان نے جب تھیٹر کی دنیا میں قدم رکھا تو برجستہ جملے بازی کی تعریف ہی بدل کر رکھ دی۔ بکرا قسطوں پر اور بڈھا گھر پہ ہے ایسے اسٹیج ڈراموں سے انہوں نے پوری دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وہ کامیڈی کے بادشاہ تھے جن کا لوہا سرحد پار بھارت کے بڑے بڑے فنکار بھی مانتے تھے۔ اکتوبر 2021 میں عمر شریف بھی ہمیں اداس کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا انداز آج بھی دنیا کے ہر کامیڈین کے لیے ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کراچی کے اسٹیج کی یہ طاقت تھی کہ یہاں سے نکلنے والے فنکار جب دنیا کے کسی بھی اسٹیج پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے سب کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ انہی میں سے ایک نام ہے شکیل صدیقی۔ اپنے مخصوص باڈی لینگویج اور خود پر لطیفے بنا کر لوگوں کو ہنسانے کے فن میں شکیل صدیقی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ شکیل صدیقی آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور خدا انہیں صحت و زندگی دے۔ وہ آج بھی جب مائک سنبھالتے ہیں تو محفل لوٹ لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی رؤف لالا نے بھی اپنی منفرد ٹائمنگ سے وہ مقام حاصل کیا کہ بھارت کا بڑا کامیڈی شو جیتا۔ رؤف لالا بھی ماشاءاللہ حیات ہیں اور اکثر ٹی وی شوز میں اپنی کامیڈی کا تڑکا لگاتے نظر آتے ہیں، لیکن بہت کم۔ اگر ہم اس دور کے پیچھے جائیں جہاں پاکستان فلم انڈسٹری کا عروج تھا تو کراچی نے لالی ووڈ کو لہری صاحب یعنی سفیر اللہ صدیقی جیسا نگینہ دیا جن کی خاموش اور نفاست بھرپور جملے بازی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہری صاحب سال 2012 میں وفات پا گئے تھے۔ اسی طرح 80 کی دہائی میں پی ٹی وی کے شاہکار شو سے 50-50 سے اسماعیل تارا اور ماجد جہانگیر کی وہ جوڑی سامنے آئی جس نے حکومت وقت اور سماجی برائیوں پر طنز کے ایسے تیر چلائے کہ تاریخ رقم ہو گئی۔ افسوس کہ اسماعیل تارا سال 2022 میں اور امجد جہانگیر
साल 2023 में इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। इसी तरह VCR और CD के दौर में सिकंदर सनम और वली खान ने बॉलीवुड फिल्मों की ऐसी लाजवाब पैरोडीज बनाई कि लोग हंस हंस कर लूट-पुट हो गए। सिकंदर सनम साल 2012 में कैंसर के बायस बहुत जल्दी दुनिया छोड़ गए, जबकि उनके साथी वली खान आज भी हयात हैं और गाए बगाए शोज़ में नज़र आते हैं। वक्त बदला, थिएटर के पर्दे गिरे और TV स्क्रीन्स के साथ साथ अब एक नया दौर आ चुका है, डिजिटल और सोशल मीडिया का दौर। आज कराची के कई नौजवान यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपने मुनफरद डिजिटल स्केचेस, मेम्स और शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं। बदलते हुए हालात और इंटरनेट के उस दौर में कॉमेडी का अंदाज़ तो बदल गया है, लेकिन कराची की मट्टी का वो मखसूस मज़ा, वो रोज़मर्रा के मसाइल पर तंज करने का हुनर आज भी उन नए लड़कों में दिखाई देता है। ये सच है कि मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसा अब कोई दूसरा पैदा ही नहीं हो सकता। वो तारीख के वो नायाब हीरे थे जो सदियों में एक बार पैदा होते हैं, लेकिन कराची के नए टैलेंट को देखकर ये उम्मीद ज़रूर जागती है कि इस शहर की मिट्टी कभी बंजर नहीं होगी। ये शहर पहले भी उजाले बांधता था और आगे भी नई नस्ल के ज़रिए कहकहों का ये सफ़र जारी रहेगा। आपका इन तमाम अजीम फ़नकारों में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा अदाकार कौन सा है और उनका कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा याद आता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कराची के उन हीरोज़ की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।